السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو دو صنفوں میں پیدا کیا، لڑکا لڑکی، ایک مرد ایک عورت۔ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صرف بیٹیاں عطا کی، کسی کو صرف بیٹے عطا کیے، کسی کو دونوں عطا کیے اور کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ اور یہ تقسیم جو ہے، جس کے پاس جس کو جو ملا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا چاہیے اور کس کو کیا نہیں دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس کائنات کے نظام میں مرد عورت کے محتاج ہیں اور عورت مردوں کے محتاج ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ اب چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، صرف اور صرف اپنی صنف کی وجہ سے، اپنے جینڈر کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ صرف بیٹے یا بیٹا ہی افضل ہوتا ہے، بیٹا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اور بیٹی مفضول ہے، کم امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا بیٹی افضل ہے اور بیٹا مفضول ہے، اس طرح بھی نہیں ہے۔ یہاں ہم کو رک کر یہ سمجھنا ہے، سوال ہمارا یہی ہے آج کے ویڈیو میں، کہ بیٹا افضل ہے یا بیٹی؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، تو یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات آپ کو اس جملے سے شروع کی ابتدائی کلمات سے بھی سمجھ میں آئی ہوگی، آگے بھی ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جاہلیت کے زمانے میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی اور لڑکی کی پیدائش پر انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، آدمی منہ چھپا کر پھرتا تھا۔ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا، اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل بیان کیے، اور جو ان کی پرورش کرے ان کو عزت بخشنے کا اور ان کو کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث میں ہے، کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان کا اور سلوک کا معاملہ کرے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ کیا مطلب ہے اچھا معاملہ کرنے کا؟ یعنی ان کے وجود کو اپنے لیے بے عزتی کا باعث نہ سمجھے، اپنے لیے ذلت اور خواری کا باعث نہ سمجھے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب باپ گھر کوئی چیز لے کر جائے تو بچوں میں پہلے بیٹی کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حسن عمل بھی یہی ہمیں بتلاتا ہے کہ جب آپ کی بیٹی یہاں تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور پاس بٹھاتے تھے۔ ان جملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا بیٹیوں کے فضائل بیان کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا سمجھ سکتا ہے کوئی کہ بیٹی افضل ہے۔ لیکن قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اولاد میں بیٹوں کو اور مال و دولت کو دنیا کی زینت کہا ہے۔ یا پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے اپنے اولاد کے لیے بیٹے کو طلب کیا تھا، بیٹا مانگا تھا، تو یہاں پر بیٹے کی افضلیت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن جس طرح کہا گیا ہے، روایتوں سے یا قرآن مجید سے اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف بیٹے کی بھی افضل ہونا پتہ چل سکتا ہے اور بیٹی کا بھی۔ اس سے فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کی بنیاد نیکی اور بااخلاق ہونا ہے۔ ان فضائل کی وجہ سے لیکن بیٹیوں کے فضائل چونکہ روایت میں کثرت سے آتے ہیں، تو ان فضائل کی وجہ سے علماء اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، یعنی ان کی صرف صحیح تربیت ہی انسان کو جنت میں داخل کرانے کے لیے کافی ہے، نیک اعمال فرائض کے علاوہ۔ لیکن جیسا کہ حضرت محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیٹے بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی طرف سے بڑی راحت اور بھلائی اور اجر کا سبب ہیں۔ بیٹوں پر انسان سے شکر کا اور ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، جبکہ بیٹیوں کی اچھی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلا اور خلاصہ یہی ہوا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں اور دونوں اللہ کی طرف سے رحمت بن سکتے ہیں جب ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو نیک بنایا جائے اور ان کو بااخلاق بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔